عقیل ملک صاحب دیکھیں، یہ اگر اسلام آباد پولیس نے جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں کو اتنا مارا ہے، تو وہ جو آپ کا ایک فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹرز کا اور پیپلز پارٹی والوں کا ایک وفد گیا ہوا ہے جس نے مظفر آباد میں آج مذاکرات کیے ہیں، تو وہ کیسے مذاکرات کامیاب ہوں گے اگر یہاں پہ اتنا مارا ہے ان لوگوں کو اور صحافیوں کو بھی ساتھ مارا ہے؟ تو یہ کیا میسج گیا کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں جو مذاکرات کر رہے ہیں وہ اعتبار کر لیں اس حکومت پہ؟ کہ آپ کا بڑا ویلڈ سوال ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تفصیل بھی مجھے بیان کرنے دیں. جی، یہاں پہ جو جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو احتجاج تھا یا ان کے ساتھ یکجہتی کے معاملے کے اوپر یہاں پہ احتجاج کیا گیا. پہلی تو بات ہے اسلام آباد میں قانون بن چکا کہ بغیر کسی اجازت کے، بغیر کسی نوٹس کے، نہ ایڈمنسٹریشن سے کوئی اجازت لی اور احتجاج کرنا شروع کر دیا. یہاں پہ احتجاج کرنے کا تو میں سمجھتا ہوں جب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ جب وہاں پہ ایک ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن اور کمیٹی جو ہے وزیر اعظم نے نوٹس لے کے اور وہاں پہ بھجوا دی ہے مظفر آباد، اور ان کا پہلا راؤنڈ بھی ہو چکا ہے. ان کی جو کچھ ممبران تھے، کیونکہ سارے ممبران تو موجود نہیں تھے، اب 90% جب پہلا راؤنڈ ہوا 90% ان کے مطالبات مان لیے گئے. اس کے ساتھ تمام تر معاملات اسی طرح ہی ہیں کہ انہوں نے میں نہ مانوں والی بات کر دی. اب یہاں پہ جب ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن یا کمیٹی گئی ہے مظفر آباد، ان کی ایک پریلیمنری میٹنگ ہوئی ہے، ابتدائی ان کی ملاقات ہوئی ہے. کل دوبارہ مذاکرات کا جو ایک باب ہے وہ اور دور ہے وہ شروع ہونے والا ہے صبح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک تمام تر معاملہ اسی طرح ہے کہ جو حکومت کی طرف سے کمیٹی گئی ہے، حکومت کے اراکین گئے ہیں، منسٹرز گئے ہیں، انہوں نے 90% جو ہے، اور یہ مصدقہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں، جو میری بات بھی ہوئی ہے، 90% جو ہے معاملات طے پا چکے ہیں اور 90% ان کے جو مطالبات ہیں ان کو مان بھی لیا گیا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ بالغ نظری اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی، اور حکومتی جو کمیٹی گئی بھی ہے اس کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ طے کرے گی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بروقت جو ان کی کوشش ہے، جو تعمیری کوشش ہے، اس کو سراہے گی بھی، اور یہ معاملات جو ہے بالکل ان کو حل کرے گی، اور ان کے اوپر کارآمد بھی یہ تمام تر معاملہ ثابت ہوگا. لیکن ایک چیز ضرور ہے، اگر آپ یہ اٹھا کے دیکھیں کہ اس کمیٹی کے اندر بھی کچھ ایسے عناصر ہو سکتے ہیں جو میں رول آؤٹ نہیں کروں گا. آپ انڈین میڈیا اٹھا کے دیکھیں، بھارت آپ کا جو ہے اس کے اوپر جو طول دے رہا ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر، اور ایسی مستند اطلاعات موجود ہیں کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی پرویو اور اس پرسپیکٹو سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو جو جس کے ویلڈ کنسرنز ہیں، جو ویلڈ ڈیمانڈز ہیں، وہ بالکل مانی جائیں گی اور حل بھی ہوں گی، اور ان پہ جو ہے فیصلہ بھی کیا جائے گا اور ان کے اوپر عمل درآمد بھی کیا جائے گا. اچھا ناز بلوچ صاحب، یہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے یہ ہمیشہ درمیان میں آ جاتی ہے. تو اگر آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اہم لیڈرز جو ہیں وہ مذاکرات کرنے گئے ہیں مظفر آباد میں، تو اگر آپ یہ بھی ساتھ میں بیچ میں ایک ایشو لے آئیں گے کہ جی اس میں نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو رہی ہے اور انڈیا کے ساتھ بھی کوئی معاملہ جو ہے اس کو آپ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا مطلب ہے پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، پھر تو بات آگے نہیں بڑھے گی. دیکھیں حامد میر صاحب، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس قسم کی ایکسٹریمسٹ سوچ کے ساتھ اور فیشسٹ سوچ کے ساتھ مودی حکومت نے ہر لیول کے اوپر، ہر سطح میں، یہاں تک کہ کھیل کے میدان میں نفرتوں کا بازار گرم کر کے رکھا ہوا ہے، اور جس قسم کی ہیٹ وہ سپریڈ کر رہے ہیں، اس کے اثرات ہمیں ہر جگہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایلیمنٹ تو موجود ہے، اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ بھارتی جو سازشیں ہیں، جو ان کی انسرجنسی کرنے کی اور جو نفرت اور ہیٹ پالیٹکس ہے، اس کے ایلیمنٹس جو ہے وہ بالکل موجود ہیں. لیکن جو مذاکراتی کمیٹی ہے ان کا رول بہت اہم ہے. آج بھی راجہ پرویز اشرف صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، قمر زمان کائرہ صاحب اور دیگر حکومتی نمائندوں کے ساتھ جب گئے ہیں تو انہوں نے حتی الامکان اس بات کے اوپر کوشش کی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کا حل نکالا جائے، کیونکہ ہر مسئلے کا حل ڈائیلاگز کے ذریعے ہی ہوتا ہے. اور ڈیفینیٹلی جو گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور حکومت کے اوپر یہ بہت بڑا ایک ذمہ ہے کہ اس مشکل سے، اس چیلنج سے کس طرح سے وہ باہر نکلتے ہیں. لیکن دوبارہ میں یہی کہوں گی کہ اس بات کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے، اس بات کو بالکل ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جس طرح سے ایک ایلیمنٹ ہے ہمارے بارڈر کے اس طرف سے،
اس کی وجہ، اور ڈیفینیٹلی ہمارے کشمیر کے اندر جو لوگوں کی قربانیاں ہیں، جو ان کی جد و جہد ہے، جو ان کی اسٹرگل ہے، وہ کسی طریقے سے بھی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. اور کشمیر کی آواز دنیا بھر میں ہر فورم کے اوپر اٹھانا، صرف اٹھانا نہیں بلکہ عملی طور پہ پریکٹیکلی ایک قدم آگے بڑھنے کا وقت ہے اس وقت. تو ہمیں تو کشمیر کی آواز بننا ہے، اور کشمیر کے اندر امن پاکستان کا امن ہے. جی سینیٹر وحیم مومند صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ عرصے سے خیبر پختونخوا میں بھی بہت زیادہ بے چینی نظر آ رہی ہے، کشمیر میں بھی بے چینی ہے، اور بلوچستان میں تو کافی عرصے سے بے چینی ہے. تو جب بھی کہیں پر بھی کوئی اس طرح کی بے چینی ہوتی ہے، کوئی اپنے رائٹس کی بات کرتا ہے، تو وہاں پہ نیشنل سیکیورٹی آ جاتی ہے. ہاں، نیشنل سیکورٹی آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے. دیکھیں نیشنل سیکورٹی، میں ایک سوال کرتا ہوں، بیرسٹر صاحب بھی ادھر ہی ہے اینڈ ہی ول بیئر می آؤٹ. دیکھیں اس طرح مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم نیشنل سیکورٹی کی بات کرتے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، ایک شخص جو کہ ایک پرائیویٹ شخصیت ہے، وہ اپنے ٹویٹ میں یہ لکھتا ہے کہ میں چرچل ہوٹل میں اس لیے ہوں، حالانکہ میں لنڈن میں ہوں، لیکن میں اس لیے ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے سیکرٹ فائلز دی ہوئی ہیں، اور وہ مجھے جو وہاں کا جو کیا کہہ سکتے ہو اسے، یہ ہائی کمیشن کے لوگ بھی میری مدد کر رہے ہیں اس کو کرنے میں، ان کے پاس سیکرٹ فائلز ہیں. کیا یہ پاکستان سیکرٹ ایکٹ 1923 کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ ایک ایسا شخص جس کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے، وہ کہتا ہے، اور منسٹری آف فارن افیئرز نے اسے اعلان لا تعلقی کر دیا. نہیں، منسٹری آف فارن افیئرز کو چھوڑیں، وہ دیکھیں لا تعلقی اپنی جگہ ہے. میں نے اگر لا تعلقی کر دیا تو مجھے ایک بات بتائیں، وہ پرائم منسٹر نے کس حیثیت سے ان کو یہ فائلیں پکڑائی ہیں؟ اس کے اوپر ایک سوال اٹھتا ہے، از دس دی وائلیشن آف پاکستان سیکرٹ ایکٹ؟ آپ نیشنل سیکورٹی کی بات کرتے ہیں. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ایز وی اسپیک یو کے میں جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو کہ جن کی ایک خاصی تعداد جو کہ اے جے کے سے ہے، انہوں نے بھی خط لکھ لیا. ہاں، مجھے آپ پتہ ہے، از دس واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو؟ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو جو مودی وہاں پہ کر رہے ہیں، ہم تو پھر تقریباً وہی کام یہاں کر رہے ہیں. ہمارے ان میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ اچھا عقیل ملک صاحب، یہ سوال ہے میرا آپ سے کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں جی کہ جو لوگ اس وقت آزاد کشمیر میں احتجاج کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ عناصر جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ بارڈر پار بھی ہو سکتا ہے، وہ وہاں سے بھی ان کو انسٹیگیٹ کیا جا رہا ہوگا. لیکن اگر یہاں پہ نیشنل سیکورٹی کمپرومائز ہوتی ہے تو پہلے یہ حکومت جو ہے وہ یہ بتائے نا کہ فارن افیئرز منسٹری کہتی ہے جی ہمارا جو ہے وہ جو میڈم شمع جنیجو ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ کہتی ہیں میں ایڈوائزر ہوں پرائم منسٹر کی، اور مجھے تو پرائم منسٹر کی تقریریں لکھنے کا ٹاسک دیا گیا. تو کیا یہ اتنی بڑی سیکورٹی کمپرومائز نہیں ہوگی یہاں پر؟ تو یہ جو حکومت کہتی ہے جی کہ وہاں پہ سیکورٹی کمپرومائز ہوگی، مظفر آباد میں وہاں پہ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، وہ خود اپنی پہلے جو سیکورٹی کمپرومائز کی اس کا جواب دینا. دیکھیں اس تمام تر جو بتایا جا رہا ہے معاملہ یو این جی اے کے وزٹ کے حوالے سے، اور جو جن ٹویٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آؤٹ ان دی اوپن اور پبلکلی یہ تمام تر معاملات نہیں ہونے چاہیے. انہیں بھی اجتناب کرنا چاہیے تھا. یہ تمام تر انفارمیشن ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے لکھنا اور پھر اس کو ٹویٹ کرنا، اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں دیگر جو ہمارے دونوں ذمہ دار وزراء ہیں ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا تمام تر معاملہ کہ میرے پیچھے کیا کس نے بٹھا دیا، کیا ہوا. اجتناب کرنا چاہیے. نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں. وہ خود ان کی جو ٹویٹ میری نظر سے گزری، انہوں نے کہا کہ میں پرائم منسٹر آفس نے ہی اور پرائم منسٹر صاحب نے ہی ان کو نامنیٹ کیا ہے، اور اسی حوالے سے جو ہے انہوں نے تمام تر جو ہے آئی ایم شیور ان کی سیکیورٹی کلیئرنسز ہوئی ہوں گی. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسے منہ اٹھا کے نہیں جا سکتا. آئی ایم شیور کہ جو چیزیں ہیں، جو تمام تر معاملہ ہوا ہے، وہ پرائم منسٹر صاحب اور پرائم منسٹر کے آفس سے اس کی کلیریفیکیشن آنی چاہیے. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، اور وزیر اعظم کے دفتر انشاءاللہ اس پہ بالکل کلیریفیکیشن دے گا.